Banquios. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، آج سے ہم قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور ترجمہ قرآن کی کلاس کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ قرآن کا کورس ہے، یہ یعنی علمی اور فنی قسم کا نہیں ہوگا ترجمہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل عام آدمی کی سطح اور عام آدمی کے لیول کا ترجمہ کریں، اس میں گرامر کی بحثیں یہ زیادہ نہ چھیڑیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ تمام مسلمانوں کی نظر سے ایک دفعہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کا ترجمہ گزر جائے، کیونکہ قرآن مجید ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور ہمارے کامیابی کی بھی ضمانت اسی میں ہے، ظاہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی متبرک مقدس یہ ہدایت ہے، اور جامع ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے۔ تو ترجمے میں جو ہم انداز اختیار کریں گے وہ تذکیری انداز ہوگا، ٹھیک ہے؟ فقہی انداز نہیں ہوگا۔ اسے آپ کو یہ لگے گا، خود بخود محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ قرآن مجید نصیحت اور ہدایت کے لیے بالکل آسان کتاب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ترجمہ پڑھنا گمراہی ہے یا یہ علماء کا کام ہے، تو یہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ تذکیر کے پہلو سے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا تو انشاءاللہ قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور فاتحہ افتتاح کرنے والی سورت قرآن مجید کی کا جو افتتاح ہو رہا ہے اس سورت سے ہو رہا ہے، آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے، اور اس میں بڑی اہم ہدایت کی گئی ہے کہ تمہیں کس چیز کی طلب ہونی چاہیے، تمہیں کس چیز کی طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور طلب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس طلب کا جواب بھی آگے سورہ بقرہ سے دے دیا ہے۔ تو طلب کون سی ہے جو اس میں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی طلب کرو، وہ ہدایت کی طلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مین جو تھیم ہے ساری سورہ فاتحہ کا، اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ، لفظ لفظ کر کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے شیطان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں سمجھیے کہ بہت پرانے زمانوں سے مختلف نبیوں کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جو بھی کام شروع کرتے تھے تو وہ اللہ کے نام سے کرتے تھے، بسم اللہ کر کے کرتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اپنے قوم کے لوگوں کو خود بھی کیا کہا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ قرآن مجید میں آیت ہے، موجود ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس میں بھی خط کا آغاز وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس طرح اس نے بھی اللہ کے نام سے آغاز کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کلام کا آغاز، اپنے خطوط کا آغاز اسی سے کرتے تھے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کے نام کے ساتھ کرو، خاص طور پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کرو۔ الحمد، تمام تعریف، ال کے معنی ہے تمام،
حمد کے معنی تعریف، پریز، آل پریز، ٹھیک ہے، پریز بھی آتے ہیں اس کے معنی، اور اس کے معنی تھینکس بھی آتے ہیں، شکر، یعنی تعریف اور شکر، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو ظاہر ہے ہم آ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، لی کا مطلب کے لیے، اللہ کا مطلب اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، عالم کی جمع ہے عالمین، بہت سارے عالم، تو عالم بہت سارے ہیں، کائنات بہت بڑی وسیع ہے، اس میں بہت سارے جہان ہیں، بہت سارے عالم ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جانوروں کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، اور بہت ساری مخلوقات ہیں۔ تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، اور وہ کون ہے؟ جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، صرف فرق یہ ہے کہ رحمان میں رحمت کا جوش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے اوپر رحمت کر رہا ہے بڑے جوش کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہ اس کی رحمتیں اس چیز کو ثابت بھی کرتی ہیں۔ اور دوسرا الرحیم، یعنی اس کی رحمت میں جوش بھی ہے، اور اس کی رحمت میں دوام اور استمرار بھی ہے، یعنی مسلسل کیے جا رہا ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس میں ہم دعا میں کرتے ہیں بیان۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کا ادب بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی تم دعا شروع کرو تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اس کے اچھے صفاتی نام لینے چاہیے، اس کے بعد اپنے مقصد کی بات کرنی چاہیے۔ یہ دعا کا ادب ہے جو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ اگلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، مالک ہے، یہ سندھی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مالک۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اس کی جمع ایام آتی ہے، یوم، ایام۔ الدین کہتے ہیں، ایک تو الدین کا مطلب مذہب ہوتا ہے جو ہمارے عام استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے جزا اور سزا، دین جزا اور سزا کو بھی بولتے ہیں۔ مالک یوم الدین، یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن وہی مالک ہوگا، کسی کو بھی کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو ظاہر ہے لوگوں کو اختیارات ملے ہوئے ہیں، وہ اپنی آزادی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ لمن الملک اليوم، جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں بیان بھی ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد، ایا کہتے خاص، یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، آگے بھی آئے گا، تو یہ نوٹ کر لینا چاہیے۔ ایا، خاص، کیا؟ تیری، خاص تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نہ جو ہے نا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے لیے، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پہ بھی دیکھیں نعبدو، اور یہاں پہ نہ، یہ جو نہ شروع میں ہے یہ جمع متکلم کے لیے، تثنیہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور استعانت، مدد، مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں، وہ بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں زور دے کر یہ بات کی گئی ہے، خاص تیری، خاص تجھ سے، اس کا مطلب ہے کسی اور سے نہ مدد مانگ سکتے ہیں اور نہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ تو قرآن مجید کی آیت بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد، یہ دعا کا طریقہ بھی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اس طرح دعا مانگو، اور مجھ سے کیا مانگو؟ مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے اہم چیز مانگنے کی وہ ہے ہدایت۔ انسانوں کو تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، اور بہت ساری چیزوں کی، لیکن
اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم چیز انسانوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی وہ ہے ہدایت. اہدی، ہدایت یعنی دکھا. ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانے کو، یہ عربک ورڈ ہے. اور اہدی، دکھا. ہم عرض کر رہے ہیں اللہ کو، دکھا نہ ہمیں، دکھا ہمیں الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. صراط مستقیم ہماری سندھی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. دکھا ہمیں سیدھا راستہ، یعنی اگر دیکھا ہوا نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور دکھانے کے بعد پھر ہمیں اس کے اوپر چلا. دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں. ہدایت یعنی دکھانے کا معنی بھی اس میں موجود ہے، اور ہدایت پر مستقل زندگی کے آخری لمحے تک چلانے کا مفہوم بھی اس میں دونوں موجود ہے. اور اب یہ صراط المستقیم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں. ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری تقسیم ہے معاشرے میں. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے. قرآن مجید سیدھے راستے کی ڈیفینیشن کیا کر رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، کہ انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان کے اوپر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ظاہر ہے کہ سیدھا ہے، اور تبھی تو انعام کیا گیا ہے. یہ پیغمبر اور صحابہ اکرام اور ان کے مددگار اور معاونین اور نیک لوگ جن کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. ظاہر ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اور دوسرا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی ایجابی انداز میں بیان کر دیا. اب سلبی انداز میں بھی راستے کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، یعنی منفی انداز سے بھی اور مثبت انداز سے بھی سیدھے راستے کو واضح فرما رہا ہے. ایک تو یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ رہے ہیں. اور دوسرا غیر المغضوب علیہم، نہیں غضب کیا گیا. غیر کا مطلب ہے نہیں، المغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر غضب کیا گیا ہے، جیسے فرعون، آل فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم ابراہیم. ٹھیک ہے، اور بہت ساری اقوام جن کے اوپر غضب کیا گیا ہے تاریخ میں، اور اس کے آثار بکھرے پڑے ہوئے ہیں ساری دنیا میں. ولا الضالین، اور نہیں ہے گمراہ. ضال کہتے ہیں یعنی اے گمراہ کو، ضالین جمع ہے بہت سارے گمراہ، یعنی نہ ان کے اوپر غضب کیا گیا ہے تاریخ میں، اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں. اب یہ سورہ یہاں تک ختم ہوتی ہے، سورہ فاتحہ. اس کا مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم کیا ہے؟ ہدایت کی طلب. اسی کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اسی کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تمہید باندھی، پھر آخر میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر ہم سے اللہ تعالیٰ نے خود کہلوایا کہ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ نیک لوگوں کا راستہ جن کے اوپر غضب نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہے. آخر میں آمین کہنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمین کہنا چاہیے، یہ کیونکہ دعا ہے. اور آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول کر، یعنی یہ دعا مانگی، اب اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ قبول کر. اب یہ جو ہم نے دعا مانگی، اس کا جواب سورہ بقرہ سے یہاں سے شروع ہوتا ہے. تم نے جو مجھ سے ہدایت مانگی ہے، اب یہ ہدایت تمہارے سامنے ہے. تو قرآن مجید ہی ہدایت ہے. یہاں سے بالکل بات واضح ہو گئی. اب یہاں پہ بھی دیکھیں سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں ہدی للمتقین کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. جو تم نے ہدایت مانگی، اب یہ لو جی، تمہارے سامنے یہ ہدایت ہے. وہ سارے قرآن مجید کی جو تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، وہ اسی ہدایت کی تشریح ہے. گمراہ لوگوں کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، انعام یافتہ لوگوں کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. دونوں کا انجام واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ وہی ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یعنی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رحمان میں رحمت کا جوش، تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں
میں اس کا جوش بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کی رحمت وہ مسلسل مستقل طور پر ہمیں مل رہی ہے۔ یہ تو رحمان میں جوش ہے اور رحمت میں تسلسل ہے۔ الف لام میم، یہ عربی کا اسلوب ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا اس زمانے میں یہ عربوں کے کلام میں رائج تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہم تک نہیں پہنچا، ظاہر ہے، اور نہیں اس کے ترجمے کے جاننے پر ہماری ہدایت کا دار و مدار ہے۔ اگر ہوتا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ضرور بیان کر دیتا، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک ضرور پہنچتا۔ اور یہ اسلوب عربوں میں رائج رہا ہے، اگر رائج نہ ہوتا اور قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ضرور قرآن مجید کے جو مخالفین تھے اس کے اوپر اعتراض کرتے، یہ کون سی زبان ہے جس میں الف لام میم جیسے الفاظ آئے ہیں۔ تو لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ عربوں کے اسلوب کے مطابق ہی نازل ہوا ہے۔ تو الف لام میم اس کا لہذا ہم ترجمہ نہیں کرتے۔ ذالک الکتاب، ذالک کہتے ہیں عربی میں وہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بڑی شان کی چیز ہوتی ہے تو اس کی طرف ظاہر ہے کہ اشارہ دور کا کیا جاتا ہے، ویسے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب، لیکن چونکہ اس کی بہت بڑی شان ہے، اعلیٰ شان ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو دور کا اشارہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی کا اسلوب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، لا نہیں، ریب شک، کوئی بھی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے، یعنی راستہ رہنمائی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، متقی کی جمع ہے متقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ شرط پورے نہیں کر رہے۔ دوائی اسی کو اثر کرتی ہے، دکھاتی ہے جو ظاہر پرہیز کرے گا، اگر پرہیز نہیں کرے گا تو دوائی اثر نہیں دکھاتی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ تو پرہیزگاروں کی ڈیفینیشن بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ الذین، وہ لوگ، پرہیزگار کون ہیں؟ وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے پر، ان دیکھے پر یا غیب پر، ٹھیک ہے۔ بے غیب کہتے ہیں اس کو، نہیں کہتے کہ بے سوچے سمجھے ایمان لانا، بلکہ بن دیکھے ایمان لانا، سوچنے سمجھنے کے بعد آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے، مان لیتی ہے، لیکن وہ حقیقت آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو بن دیکھے یعنی اللہ ہم نے نہیں دیکھا، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، آخرت کا دن ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن عقل کے چونکہ تقاضے ہیں، ہمارا جو ضمیر ہے اس کی گواہی دے رہا ہے، اور ہم نے عقلی لحاظ سے بھی جائزہ لے کر دیکھا ہے، چیزوں کے اوپر نظر دوڑا کر جائزہ لے کر دیکھا ہے، تو یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اللہ ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کی یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ تو بالغیب کا مطلب بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، بلکہ بن دیکھے، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، الصلاۃ سے مراد نماز ہے۔ تو عربی میں نماز کو الصلاۃ کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا اردو سندھی فارسی میں ترجمہ کر دیا ہے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسی کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ چیز نہیں ہے کوئی۔ تو نماز کو قائم کرنا یعنی ٹھیک ٹھیک وقتوں پر، تمام آداب کے ساتھ، ٹھیک ہے، خشوع خضوع کے ساتھ قائم کرنا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو شرطیں آ گئیں متقین کی، اور اگلی کیا ہے؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، من ما، یہ اصل میں تھا من ما، اس میں سے جو، رزقنا ہم نے دیا ہے، ہم ان کو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے متقین کی، پہلی ایمان بالغیب، دوسری اقامت صلاۃ، اور تیسری انفاق۔ یہ تین بنیادی صفتیں ہیں پرہیزگاروں کے لیے،
جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں ہوگی انشاءاللہ یہ قرآن مجید ان کو ضرور ہدایت دے گا. ٹھیک ہے. رزق عربی میں بہت جامع لفظ ہے، عطا کرنا. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہی نہیں کہا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی متقین کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو، اب یہ اگلی صفت ہے پرہیزگاروں کی. اگلی صفت کیا ہے؟ وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک تیری طرف، وما انزل اور اس پر جو نازل کیا گیا، من قبل کا تجھ سے پہلے. تو یہ کیا کا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر جو نازل ہوا. حضور پر کیا نازل ہوا؟ ظاہر ہے حضور پر تورات نازل نہیں ہوا، نہ انجیل نازل ہوا، نہ زبور نازل ہوا. واضح بات ہے، سب کو پتا ہے حضور پر قرآن نازل ہوا. تو یہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن غیب نہیں ہے، ہمارے لیے تو غیب ہے، لیکن صحابہ کرام جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے قرآن غیب نہیں ہے. لہذا قرآن مجید کا ذکر الگ کیا گیا، غیب میں اس کو شامل نہیں کیا گیا. اور دوسرا وما انزل من قبل کا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا. تو حضور سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا. یہاں پہ اجمالی طور پر بیان کیا گیا. آگے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کے بھی نام لے لے کر بتایا گیا ہے. تورات موسیٰ پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پہ. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آگے جیسے جائیں گے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بتائی گئی، حضور پر جو نازل ہوئی وہ بتائی گئی. حضور کے بعد بھی اگر کوئی کتاب نازل ہونی تھی وہ یہاں نہیں بتائی گئی. اس کا مطلب ہے حضور کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. تو ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے یہی ہے، کافی ہے. تو اگر کوئی کتاب ہوتی حضور کے بعد جیسا کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اشارہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی سارے قرآن مجید میں نہیں ہے. وبالآخرتی، اور آخرت پر. ویسے بے کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، جیسے بسم اللہ میں ہم نے پڑھا اللہ کے نام کے ساتھ. لیکن ہر جگہ آپ کو پتا ہے جو حروف جارہ ہوتے ہیں، پریپوزیشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہر زبان میں ان کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے، وہ جملوں میں معنی بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ بے کا ترجمہ ہوگا پر. بالآخرتی، آخرت پر. آخرت کیا ہے؟ ایک خاص تصور ہے، عقیدہ ہے. کیا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جزا اور سزا دی جائے گی. اس کو آخرت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مختصراً اس کا نام لے کر بتایا گیا ہے، تفصیلات آگے آئیں گی. اور آخرت پر ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں. دیکھیں وہی الفاظ ہیں سندھی اردو میں زیادہ تر استعمال ہونے والے. اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر یعنی جو ہم نے ہدایت طلب کی تھی سورہ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور حضور سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ یعنی چند صفات ہیں پرہیزگاروں کی. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ گارنٹی کیا دے رہا ہے؟ اولئک، یہ لوگ. اولئک کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہوگا یہ لوگ جن کا بھی ذکر ہوا، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. یہ بار بار دیکھیں 3 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. اور یہ تمام لوگوں کو ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں.
کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ جو ایمان بالغیب کرتے ہیں، اقامت صلات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ ہدایت پر ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے، اولئک کا مطلب یہ، ہم کا مطلب یہ۔ جب دو مرتبہ ایک ہی معنی کے الفاظ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جملے میں تاکید پیدا ہوتی ہے، زور پیدا ہوتا ہے، تو اس زور کا اظہار کیسے کرتے ہیں ہم؟ یہی، یعنی دوسرے نہیں، یہی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے تو یہ چند صفات دیکھے، اگر ان میں پائی جائیں تو یہی ہے المفلحون، فلاح پانے والے، یعنی کامیاب۔ فلاح قرآن مجید کہتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو، ٹھیک ہے؟ اگر دنیا کی کامیابی ہو تو اس کو فلاح قرآن مجید نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور حقیقی کامیابی ظاہر ہے آخرت کی کامیابی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ پہلے گروہ کا تذکرہ کیا گیا، متقین کا۔ اب اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد دوسرا گروہ بھی ہوگا جو ان باتوں کو نہیں مانے گا، تو ان کو کیا کہا جائے گا اور ان کی کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان کا مطلب بے شک، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، نہ ماننا، رد کرنا، چھپانا، ٹھیک ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی قرآن مجید کو نہیں مانا، حضور کو نہیں مانا، اور یہ ان تمام حقیقتوں کو نہیں مانا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، یعنی ان کے لیے برابر ہے۔ سوا کا مطلب برابر، علیہم کا مطلب ان پر یا ان کے لیے برابر ہے۔ سواء علیہم انذرتہم، چاہے تو ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ضدی لوگ ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر تعصب کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، حق کو سمجھنے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا دروازہ بند کر دیا ہے، کیونکہ ان میں طلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت تو ان کو ملے گی جن کو طلب ہوگی، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی، اور جو لوگ طلب ہی نہیں رکھتے تو ظاہر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی مغالطہ لگا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بالکل یقین ہے، تو اب اس کی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر حق کو جھٹلاتا ہے، رد کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلب کی جمع ہے قلوب، قلوب دلوں کو کہتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ وعلی سمعہم، اور ان کے سماعت پر، کانوں پر، تو دل پر اگر مہر لگ جائے، سوچنے سمجھنے پر مہر لگ جائے، دوسرے لفظوں میں سوچنے سمجھنے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر، ابصار یہ بصر کی جمع ہے، ابصار آنکھیں، ان کی آنکھوں پر ہے غشاوۃ، پردہ، تو جیسے انسان کے آگے پردہ آ جائے تو چیزیں نظر نہیں آئیں گی، انسان کے کانوں میں اگر کوئی آپ چیز ٹھونس دے تو سنائی نہیں دے گی، دلوں کے دروازے بند ہو جائیں، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو ظاہر ہے پھر کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب مہر لگانے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر، یعنی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر کہ خود ہی مہر لگا دی، بلکہ آغاز انہوں نے کیا، جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا، تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور سزا دیتا ہے، اور وہ سزا کیا ہے
کہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کے آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر یہ مہر لگ جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دوسری سزا کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب عظیم۔ قیامت کے عذاب کو اللہ تعالیٰ عذاب عظیم کہتا ہے۔ دنیا میں جو بھی مختلف قوموں کو، لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں نبیوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں، وہ سزا بہرحال تھوڑی ہے۔ آخرت کی سزا، آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ تو قیامت کے عذاب کو اللہ تعالیٰ عذاب عظیم کہتا ہے کہ دنیا میں تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر مہر لگ جائے گی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں ترجمے کو۔ اس طرح ہی ہمارا طریقہ کار ہوگا، ہم چلتے رہیں گے اور سارے قرآن مجید کو ایک نظر سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں۔ کسی بھی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو وہ کرے۔ کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ پھر ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔